دریاؤں، صحراؤں، پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں کا مسکن میاں والی۔ میاں والی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ شہر آباد ہونے سے بیشتر سندھی تہذیب کا حصہ تھا۔ یہ شہر جنگلات اور درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے اس شہر پر حکومت کی۔ سید میاں علی اور ان کے صاحبزادے سلطان ذکریا علی کی تبلیغ اور تعلیمات نے اس شہر اور اس کے اطراف کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ انہی کی نسبت سے یہ شہر میاں علی میل کے نام سے پکارا جانے لگا، جو بعد میں میاں والی بن گیا۔ میاں والی شہر میں واقع سید میاں علی اور سلطان ذکریا علی کے مزارات زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے میاں والی کی سب سے اہم کشش ہے۔ میاں والی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان واقع ہے۔ 1901 میں ضلعی صدر مقام بننے والا میاں والی شہر چکوال، اٹک، بکھر، کوہاٹ، لکی مروت، کرک اور ڈیرہ اسماعیل خان اضلاع سے جڑا ہوا ہے۔ یہ شہر فطری خوبصورتیوں، دیدہ زیب مناظر، اہم ترین سیاحتی مقامات اور جھیلوں کے باعث سیاحوں میں خاصی شہرت کا حامل ہے۔ صحرائے تھل، دریائے سندھ اور کوہستان نمک کے پہاڑی سلسلے اس ضلع کی خاص پہچان ہیں۔ وہاں بجرہ میں شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ کنواں آج بھی عہد رفتہ کی نشانی کے طور پر مشہور ہے۔ یہ ضلع مادری ذخائر کے حوالے سے بھی قدرت کی فیاضی کا حامل ہے۔ مکڑوال میں کوئلے کی کانیں، کوہستان میں نمک کی کانیں، جپسم، چکنی مٹی اور چونے کے پتھر معدنی وسائل کے حوالے سے اس شہر کو پنجاب کا اہم ترین شہر ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی، سیمنٹ اور کھاد کی پیداواری یونٹس کی موجودگی معاشی ترقی کی علامت ہے۔ وادی نمل میں موجود نمل جھیل کا ملکوتی حسن سیاحوں کو دیوانہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ نمل جھیل کے پانی کو استعمال میں لانے کے لیے رکھی کے قریب 1913 میں بنایا گیا نمل ڈیم اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس کی تعمیر میں سیمنٹ کی بجائے چونے اور سرخ مٹی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ڈیم چٹانوں کے درمیان ہونے کے باعث انتہائی قابل دید ہے۔ ضلع کے شمال میں ماڑی انڈس اور کالا باغ کے درمیان دریائے سندھ پر بنایا گیا جناح بیراج پاکستان کے قیام سے 1 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ چونکہ میاں والی زراعت کے حوالے سے خاصا زرخیز ہے، اسی نسبت سے ضلع اور ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کرنے والی نہروں کا مرکز ہیڈ پکا بھی سیاحوں میں بے حد مشہور ہے، جہاں ایک بڑی نہر سے مزید 4 نہریں نکالی گئی ہیں۔ سابق گورنر پنجاب نواب امیر محمد خان کے نام سے جانا جانے والا کالا باغ اس ضلع کا اہم شہر ہے۔ کالا باغ ایک تاریخی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، جہاں نواب آف کالا باغ کی رہائش گاہ نواب صاحب سے جسے بورڈ بنگلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جاہ و جلال، شان و شوکت کی علامت کے طور پر آج بھی قابل دید مقام ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع یہ شاندار محل فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ کے پہاڑی سلسلوں میں واقع شکار گاہیں اور تا حد نظر پھیلے قابل دید مناظر اس علاقے کو سیاحوں کے لیے انتہائی قابل پرکشش بناتے ہیں۔ ضلع میاں والی میں سرائکی، پنجابی، پشتو اور اردو مقامی طور پر کثرت سے بولے جانے والی زبانیں ہیں۔ عیسیٰ خیل میاں والی کا ایسا علاقہ ہے جہاں پشتو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ مقامی مارکیٹوں میں ایشیائی ضروریات کے ساتھ ساتھ ایشیائی خورد و نوش اور دستکاریاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ میاں والی کے مشہور کھانوں میں کٹوا گوشت، دریائے سندھ کی مچھلی، کالا باغ کا حلوہ، موسیٰ خیل کا پلاؤ اور عوامی ہوٹل کے پکوڑے یہاں کی مشہور سوغاتیں ہیں۔ علم و ہنر کے حوالے سے بھی یہ مٹی خاص زرخیز ہے۔ تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر A.Q خان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، نمل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف میاں والی، گورنمنٹ گریجویٹ کالجز، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز اور دیگر نجی تعلیمی ادارے علم و ہنر کی تربیت اور ترویج میں مصروف عمل ہیں۔ ضلع میاں والی سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے ملکی اور عالمی سطح پر خاصا نام کمایا۔
ان میں سابق گورنر پنجاب نواب امیر محمد خان، 1992 کے ورلڈ کپ کے فاتح سابق کرکٹر اور وزیر اعظم عمران خان، معروف کرکٹر مصباح الحق، شاداب خان، مولانا کوثر نیازی، مولانا عبدالستار نیازی، گل حمید خان روکڑی، ڈاکٹر شیر افغن خان نیازی، اردو ادب کے معروف شخصیات دلوک چند محروم اور جگن ناتھ کا بنیادی تعلق بھی میاں والی سے تھا۔ معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی، شفاء اللہ خان روکڑی اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی بھی اسی مٹی کے سپوت ہیں۔ میاں والی اپنے منفرد محل وقوع، دیدہ زیب دلکش تفریحی مقامات، ثقافتوں، معاشرتی خوبصورتیوں اور انتہائی لذیذ کھانوں کے حوالے سے سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش جگہ ہے۔ ضلع صحرا، دریا، پہاڑ، جھیلوں اور بیراجوں کے اشتراک سے ایک منفرد جگہ ہے جو سیاحوں کو ایک ہی ضلع میں سیاحت کے مختلف تجربوں سے روشناس کرواتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔